السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث شریف کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب حق پر قائم رہنا ایسے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری اٹھانا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جو بھی بندہ حق پر قائم رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 50 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کے تحت اس کی شرح کرتے ہوئے امام کہتے ہیں وَهَذَا الْأَجْرُ الْعَظِيمُ إِنَّمَا هُوَ لِغُرْبَتِهِ بَيْنَ النَّاسِ، ماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اجر جو ہے یہ اس کی اجنبیت کی وجہ سے ہے، لوگوں میں لوگ جو ہیں اسے اجنبی جانتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وَالتَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ بَيْنَ ظُلُمَاتِ أَهْوَائِهِمْ وَآرَائِهِمْ، جس وقت لوگ جو ہیں اپنی خواہشوں کے اندھیروں میں پڑے ہوں اور اپنی رائے کو ہی لے کر کے چل رہے ہوں، تو اس وقت جب مومن بندہ ارادہ کرتا ہے، مومن یہ چاہتا ہے قد رزقہ اللہ بصیرۃ فی دینہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے دین کی بصیرت دیتا ہے، وفقہ فی سنت رسولہ، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فقہ عطا فرماتا ہے، وفہما فی کتابہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کی فہم عطا فرماتا ہے، وَأَرَاهُمُ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدْعِ وَالضَّلَالَاتِ وَتَنَقُّبِهِمْ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وَأَصْحَابُهُ۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دکھا دیتا ہے، اسے یہ بینائی عطا کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خواہشات میں، بدعقیدگی میں، گمراہی میں کیسے پڑے ہوئے ہیں، اور صراط مستقیم سے کیسے گر رہے ہیں، صراط مستقیم سے کیسے جناب منہ کے بل گر رہے ہیں۔ یہ وہ صراط مستقیم جس پر رسول اللہ علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کی صحابت ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا أَرَادَ، اور جب بندہ یہ چاہے ان یسلک هذا الصراط، کہ اس راستے پر چلے، فَلْيُوَطِّن نَفْسَهُ عَلَى قَدْحِ الْجُهَّالِ وَأَهْلِ الْبِدْعِ فِيهِ وَطَعْنِهِمْ عَلَيْهِ وَإِزْرَائِهِمْ بِهِ وَتَنْفِيرِ النَّاسِ عَنْهُ وَتَحْذِيرِهِمْ مِنْهُ كَمَا كَانَ سَلَفُهُم مِّنَ الْكُفَّارِ يَفْعَلُونَ مَعَ مَتْبُوعِهِ وَإِمَامِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ جو بندہ پھر اس راہ حق پر چلنا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے فَلْيُوَطِّن نَفْسَهُ، وہ اپنے نفس کو قابو کرے، اپنے نفس کو سمجھائے، کس بات پر؟ جاہلوں کے اعتراضات پر، بدعقیدہ لوگوں کے اعتراضات پر، وَطَعْنِهِمْ عَلَيْهِ، لوگوں کے طعنوں پر، وَإِزْرَائِهِمْ بِهِ، لوگ جو ہیں اسے اس کو اس حق سے ہٹانا چاہیں گے، اس پر بھی جناب ان کے کہنے پر نہ ہٹے، وَتَنْفِيرِ النَّاسِ عَنْهُ، اور لوگ جو ہیں لوگوں کو نفرت دلائیں گے اس سے، لوگوں کو متنفر کریں گے، وَتَحْذِيرِهِمْ مِنْهُ، لوگ کہیں گے کہ دوسرے کو اس سے بچ کے رہنا، وَتَحْذِيرِهِمْ، اس سے بچ کے رہنا، اس کے قریب نہ جانا، یہ بندے کو بے دین کر دیتا ہے۔ کما کان سلفہم من الکفار، اگر فرماتے جیسے کہ ان کے پہلے کافروں نے کیا ہے، ان کے وڈیروں نے کیا ہے، اور کیا بھی کس کے ساتھ ہے؟ متبوعہ و امامہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ آقا علیہ السلام تو پوری دنیا کے امام اور متبوع بن کے آئے تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، تو پھر باقی تو لوگ بعد میں رہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ افما ان دعاهم الى ذلك وقدها فيما هم عليه فهنالك تقوم قیامتهم ويبغون له القبائل وينسبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، باتیں کہ اس وقت بس جو لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس کے لیے قیامت کھڑی کر دیں گے، جب وہ لوگوں کو بلائے گا اس طرف دین حق کی طرف، تو لوگ جو ہیں ایسے اعتراضات کریں گے، اس پر ایسے الزام لگائیں گے، اور اس کے راستے میں جناب رسیاں کانٹے بچھائیں گے اور اس کو جناب ذلیل کریں گے، اور اس طرح کر کے بہت زیادہ کہ اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے دین حق سے۔ تو بس بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ فرماتے ہیں کہ اور بالجملہ ان تمام کاموں میں صفہ و غریب فی امور دنیا ہو وآخرتہ لا یجد من العامۃ مساعد ولا معین فهو عالم بین جہال صاحب سنت بین اہل بدع داع الی اللہ ورسولہ بین الدعاة الی الاہواء والبدع آمر بالمعروف ناہ عن المنکر
بین قوم المعروف لدیہم منکر والمنکر معروف۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اس وقت یہ بندہ مومن جو ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں معاملوں میں، دونوں کے امور میں یہ اجنبی ہوگا بیچارہ۔ عامت عام لوگوں میں بھی مساعدن، کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہوگا، ولا معین، کوئی ایک بھی معین الدین نہیں بنے گا اس کے لیے، کوئی ایک بھی بندہ معین الدین بن کے اس کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ فہو عالم بین جہال، یہ عالم ہوگا جاہلوں میں، اور یہ صاحب سنت بین اہل بدع، یہ اہل بدعت بد عقیدہ لوگوں میں یہی بندہ سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ داعین الی اللہ ورسول بین دعات الی اہواء والبدع، ماتے یہ اس وقت جب ہر طرف یہ خواہشوں کے دائی، خواہش پرستی اور بد عقیدگی کے دائی لوگ بیٹھے ہوں گے، ان لوگوں کے درمیان ایک بندہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے والا ہوگا۔ آمر بالمعروف ہے، یہ حکم کرنے والا ہوگا، برائی سے روکنے والا ہوگا، ایسے لوگوں کے درمیان جہاں لوگ سارے برائی کا حکم کرنے والے ہوں گے اور نیکی سے روکنے والے ہوں گے۔